السلام علیکم۔ محمود غزنوی کا حکیمانہ عدل۔ ایک روز ایک شخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسی سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے تنہائی میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے روتی ہوئی فریاد پیش کی کہ آپ کا بانجا ایک عرصے سے رات کو سطح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے، مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے امیر کو اپنا حال سنایا، لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں ان امراء سے مایوس ہو گیا تو میں نے آپ کے دربار کے دروازے پر آنا شروع کر دیا اور موقع کے انتظار میں رہا کہ کسی طرح آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ خداوند تعالی نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کے نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو ذہی نصیب، ورنہ میں اس معاملے کو خدا کی سپرد کروں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کے انتظار کروں گا۔ محمود پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگا اور کہا، اے مظلوم، تم اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنی دنوں تک مظالم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس شخص نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کی چوکیداروں کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ آج میں کس قدر بہانوں سے یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں سے نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسی فقیر اور غریبوں کی قسمت کہاں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئے اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی حالت بیان کرے۔ محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھے رہو، لیکن اب خیال رکھنا کہ جس وقت وہ سفاک تمہارے گھر میں آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس سفاک کو اس بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے نادار شخص کے لیے ناممکن ہے کہ جب چاہو بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں۔ محمود نے فوراً دربانوں کو بلایا اور ان سے اس شخص کو متعارف کروا کر انہیں حکم دیا کہ جس وقت بھی ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے۔ دربانوں کو رخصت کرنے کے بعد سلطان محمود نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا، اگرچہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں روکنے کی جرأت نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں سے بتا دیتا ہوں کہ اگر اتفاقاً یہ چوکیدار میری عدم الفرصت یا آرام کا عذر کر کے تمہیں روکے تو تم فلاں جگہ سے چپ کر کے چلے آنا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کو رخصت کیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ 2 راتیں سکون سے گزرے۔ تیسری رات سلطان محمود کا بانجا اس کے گھر داخل ہوا اور حسب دستور اسے مار پیٹ کر باہر نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اسی وقت شاہی محل کے طرف دوڑا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت دیوان خانے کے بجائے اپنے حرم میں ہے، لہٰذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ محض مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اسے بتا رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرہانے جل رہی ہے۔ محمود نے شمع بجھائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس مظلوم شخص سے کہا، اے بندے خدا، ایک گھونٹ پانی اگر مل سکے تو فوراً لے آ کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اس نادار سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں۔ رخصت ہونے لگا، لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ،
تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے، تو مجھے یہ تاشگل کرنے کا اور صفا کا سرتن سے جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں نے تجھے ظالم سے نجات دلا دی اور اس کا اثر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بانجی کا چہرہ نظر نہ جائے اور میں اس پر رحم کا کر انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تو نے مجھ سے اپنے ردادنم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے لکھے ہیں دوستو، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا ہوگا۔